یہ وہ قبر ہے جو نعمان کے لیے کھودی ہے میں نے. پچھلے تمام حساب چکتا کر دوں گا اور یہ شخص اس حکومت رے کی رغبت رکھنے والے کا شکار بن جائے گا. میں بھی تو سنو کیا لکھا ہے. پسر سعد ابی وقاص کی طرف سے حضرت امیر المومنین یزید ابن معاویہ کو. پسر سعد ابی وقاص؟ اس سعد کے بیٹے کا نام کتنا عظیم زدہ ہے نا. نہیں، میں خود تم سے پوچھتی ہوں عمر، کیا تمہارا خود اپنا کوئی نام نہیں ہے کیا؟ اور پھر کون سعد ابی وقاص؟ تمہارا وہی ایران کا فاتح باپ جو علی اور معاویہ کی جنگ میں کسی کا طرفدار نہیں تھا، یا وہ سعد ابی وقاص کے جس سے معاویہ ہمیشہ ڈرتا تھا کیونکہ اس کو اپنی حکومت کا مدعی سمجھتا تھا اور سر انجام اس کو زہر دے دیا؟ اگر یزید کی نظر بھی سعد ابی وقاص پر پڑ جائے تو خود کو پڑے بغیر ہی جلا دے گا. تمہیں لکھنا چاہیے تھا کہ ایک دل سوز اور مخلص سپاہی کی طرف سے جو درد دل رکھتا ہے، جو کہ ایک طویل عمر سے اپنے باپ کی جہالتوں کی بدنامی کا داغ بھگت رہا ہے، یا اس سردار کے بیٹے کی طرف سے جس نے اپنی تمام خدمات کو ایک خطا پر ضائع کر دیا ہے. قبول کیا. باقی سنو. خلافت پدر بزرگوار کی موت کا غم کیسے بھولا جا سکتا ہے؟ ہارون اس کے سامنے بھکاری تھا، حاتم طائی اس کے سامنے کنجوس تھا، سکندروں کسی ہیبت رکھتا تھا اور عرب کے لیے باعث فخر تھا. اس میں سے تھا کچھ کم کرو. وہ حبیب خدا، وہ خلیفت اللہ، وہ کاتب وحی، وہ خال المؤمنین، اے وہ جو 7 اقلیم کے خسروان کے سر کا تاج تھے. یہ جو ایک بندے کی زبان سے صفحہ پر مکتوب کی شکل میں آ رہا ہے، یہ خون دل ہے جو کہ پارا پارا ہو گیا تھا جب تیرے مرنے کی خبر سنی. کافی ہے عمر، اس کے باقی کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو کچھ تم نے لکھا ہے یہ سب چاپلوسی اور ہیلا گری ہے. تمہیں تو نعمان ابن بشیر کے بارے میں ایک لفظ کا اعتراض کرنا ہے. تم نے معاویہ کو اس طرح لکھا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ حضرت یزید کا تو کچھ نہیں ہونے والا. میں ہر محل کے باشندوں کی زبان سمجھتا اور جانتا ہوں جاریہ. یہ مت بھولو کہ یزید عجیب اور اہل شر ہے. اگر معاویہ کے حلوے سے یزید کے شوربے تک پہنچنا چاہتے ہو تو لکھو. کوفے کی خبر لیجئے کہ اس کا حاکم بیت توڑنے والوں کے ساتھ ہمدردی کر رہا ہے کیونکہ فتنہ گر لوگ اس کے رشتہ دار ہیں اور اس کے داماد کا گھر ان شیعوں کا دارالخلافہ ہو گیا ہے جنہوں نے اپنی بیت کا ہاتھ ابو تراب کے بیٹے کے ہاتھ پر رکھ دیا ہے. وسلام، خط تمام. اگر یزید کی چاپلوسی اور نعمان کے خلاف بولنے میں زیادہ روی سے کام لوگے تو وہ سمجھ جائے گا کہ تمہارا مقصد حکومت رے کا حصول ہے. عمرہ، تم رو رہی ہو؟ کیا خبر ہے؟ خبر یہاں ہے، پڑھو. خط پڑھو، یزید کی طرف سے آیا ہے. مجھے گمان تھا کہ یزید آپ کی نرمی اور سیاست کو پسند نہ کرے، مگر یہ اندازہ نہیں تھا کہ اتنی جلدی قدم اٹھائے گا. میں خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ یزید نے مجھے معزول کر کے میرے کاندھوں پر سے یہ بوجھ اٹھا لیا.
मुमकिन था कि इस बार अजीम से मेरी कमर टूट जाती। तुम्हें क्या लगता है कि मेरी जगह किसे कूफे की हुकूमत के लिए मंसूब करेगा? उमर साद के माजी से जिस तरह मैं वाकिफ हूं, हो सकता है कि उसको आपकी जगह मुकर्रर करे। यकीनन उसी ने आपकी खबरें लफ्ज ब लफ्ज यजीद तक पहुंचाई हैं। मुख्तार, अपनी और मेरी एहानत मत करो। उमर साद इंसान भी है जो मेरी जगह बैठेगा। आपकी समझबूझ में मुझे शक नहीं है, मगर बादानोश और शराब परस्त यजीद कोई अक्लमंद हाकिम नहीं चाहता। उसे जबान दराज और चापलूस चाहिए, और उमर साद के पास 40 गज लंबी चापलूस जबान है। मुख्तार, मैंने तुम लोगों को रातों रात इसलिए हाजिर नहीं करवाया कि तुम लोग सिर्फ मेरी माजूली की खबर सुनो। यजीद ने एक ऐसे हिलागर और सफाक को मेरी जगह बिठाया है जिसका इरादा है कि कूफा को याराने हुसैन की कत्लगाह बना दे।